تاریخ کے مطالعے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ قدیم زمانوں سے لے کر آج تک کئی اقوام کسی اندیکھی ذات کو مانتی آ رہی ہیں۔ اسی یقین اور ایمان کی وجہ سے مغربی سائنسدان اس بات کو ماننے پر مجبور ہیں کہ ایک خدا پر یقین ایک انسان کی پیدائش کے ساتھ ہی ایک انسان کے دماغ میں موجود ہوتا ہے، جو واحد چیز ہے جس کے بارے میں ایک انسان کو سیکھنا نہیں پڑتا۔ اس بات کا اقرار سورہ الاعراف کی آیت نمبر 172 میں اس طرح موجود ہے: اور جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم سے یعنی ان کی پیٹھوں سے ان کی اولاد نکالی تو ان سے خود ان کے مقابلے میں اقرار کرا لیا، یعنی ان سے پوچھا کہ کیا تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو وہ کہنے لگے کیوں نہیں، ہم گواہ ہیں کہ تو ہمارا پروردگار ہے۔ یہ آیت اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ہر انسان پیدائشی طور پر اللہ کی ذات سے متعارف ہوتا ہے۔ 1997 میں یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے نیورولوجسٹ ڈاکٹرز کی ایک ٹیم نے چند مریضوں پر کچھ تجربات کیے۔ ان تجربات میں انہوں نے ایک حیرت انگیز دریافت کی، جس میں انہوں نے ایک انسانی دماغ میں وہ حصہ دریافت کر لیا جو حصہ اس کے پیدا کرنے والے یعنی صرف اللہ کے لیے مختص ہوتا ہے، یعنی دماغ کا وہ حصہ جہاں اللہ پر یقین رکھنے کی انفارمیشن محفوظ ہوتی ہے، اور یہ وہی یقین اور عقیدہ ہے جس کا ذکر سورہ الاعراف کی آیت نمبر 172 میں موجود ہے۔ مزید حیرانی کی بات یہ ہے کہ دماغ کا یہ مخصوص حصہ بالکل ایک کمپیوٹر چپ کی طرح ہے، جس میں اس وقت بجلی کی طرح کرنٹ شروع ہو جاتا ہے جب ایک انسان اللہ کے بارے میں ذکر سنتا ہے، جس کا مطلب یہی ہے کہ دماغ کا یہ حصہ انسان کو یہ سمجھاتا ہے کہ اللہ ہی اس کا خالق اور مالک ہے۔ دماغ کے اسی حصے کے بالکل نیچے کچھ جگہ چھوڑ کر ایک اور حصہ ہے جسے پیٹیوری گلینڈ کہا جاتا ہے۔ اس پیٹیوری گلینڈ میں ایک ایسا خلیہ یعنی سیل ہوتا ہے جس میں بھی اس حصے کی طرح بجلی جیسے کرنٹ پیدا ہوتے ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق دماغ کے اس حصے میں موجود سیل میں خرابی پیدا ہوتی ہے تو اس کا اثر ایک انسانی کیفیات پر پڑتا ہے، جن کیفیات کو ٹینشن، مایوسی، ڈپریشن، شدید پریشانی، غم و غصہ اور عدم برداشت کہا جاتا ہے۔ اس اکیلے سیل میں پیدا ہونے والی اس خرابی کو دور کرنے کے لیے اب تک کوئی دوا نہیں بن سکی، اور جو دوائیں ان کیفیات کو دور کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں وہ دماغ کو کچھ دیر کے لیے سن کر دیتی ہے، لیکن ان کا اثر ہمیشہ نہیں ہوتا، بلکہ کچھ دیر بعد یہ اثر ختم ہو جاتا ہے اور ایک انسان دوبارہ اس کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اگر اس سیل میں کوئی خرابی نہیں ہوتی تو کوئی شخص کبھی پریشان نہیں ہوتا اور نہ ہی کوئی اپنے حواس کھو کر پاگل ہوتا۔ 1991 کے ٹائم میگزین کے ایک شمارے میں یہ خبر چھپی کہ دنیا بھر کے قابل سائنسدانوں کی ایک ٹیم نے 20 سال کی محنت اور لاکھوں ڈالر صرف اس لیے خرچ کر دیے کہ وہ انسانوں کے سکون کے لیے ایک بہترین حل تلاش کر سکے جس میں کسی انسان کو پھر کبھی غمزدہ نہ ہونا پڑے۔ اس تمام ریسرچ کے بعد وہ سب اس نتیجے پر پہنچے کہ دماغ کے اس حصے میں موجود اس سیل کو ایک خاص روشنی یعنی لیزر تھراپی سے گزارا جائے تو وہ خراب سیل دوبارہ اپنی اصل حالت میں آ سکتا ہے۔ اور تب سائنسدانوں نے یہ کہا کہ ایک انسانی دماغ میں موجود کیفیات کا تعلق الفاظوں سے ہوتا ہے۔ اگر کوئی انسان نفرت انگیز الفاظ سنتا ہے تو اس کا پورا وجود بے چین ہو جاتا ہے، لیکن اس کے برعکس اگر کوئی انسان نرم اور شائستہ الفاظوں کو سنتا ہے تو ان الفاظوں سے اس کا دل مطمئن رہتا ہے، اور یہ اس لیے کیونکہ دنیا میں موجود تمام الفاظوں کے ہر حرف میں انرجی کا ایک مخصوص پیٹرن ہے۔ تب ان سائنسدانوں کو اپنی اس طویل ریسرچ کے دوران کچھ الفاظوں اور ان الفاظوں میں موجود حروف کے بارے میں پتہ چلا جن میں ان حروف کو ان میں موجود انرجی اور طاقت کی بنیاد پر الگ الگ کر کے انہیں 2 گروپس میں کر لیا، جن میں ان الفاظ کو الگ کر دیا جو دماغ کو سکون پہنچاتے ہیں۔ پھر انہوں نے کچھ دماغی مریضوں کو اکٹھا کیا اور ان کو بھی 2 گروپس میں بانٹ لیا، اور ان میں سے ایک گروپ کو وہ الفاظ سنائے گئے جو ان سائنسدانوں نے اپنی ریسرچ کے دوران معلوم کیے تھے، اور ایک گروپ کو کچھ ایسے الفاظ سنائے جو نفرت پر مبنی تھے۔ جس گروپ نے امن اور سکون والے الفاظ سنے تو وہ جلد ٹھیک ہو گئے، جبکہ نفرت انگیز الفاظ والے مریض اسی طرح برتاؤ کرتے رہے۔ پیراسائیکالوجی کے ایک مسلمان ڈاکٹر نے جب ان الفاظوں کو سنا تو وہ حیران رہ گیا اور ان سائنسدانوں سے سوال کیا کہ ان الفاظ کا آپ کو کیسے علم ہوا؟ تب ان سائنسدانوں نے یہ کہا کہ یہ الفاظ ان کے 20 سالوں کی ریسرچ کا نتیجہ ہے جو ہم نے ان مریضوں پر ٹیسٹ کیے جو دماغی طور پر ناکارہ ہو چکے تھے، اور حیرت انگیز طور پر ان الفاظ کی طاقت سے ان مریضوں میں کافی بہتری آئی ہے۔ جب اس مسلمان سائنسدان نے ان تمام الفاظوں کو ترتیب میں کیا تو وہ الفاظ درود شریف کے الفاظ تھے۔ درود شریف کے الفاظوں کے اس پورے پیٹرن میں ایک اہم راز چھپا ہے
अगर इन अल्फाजों पर गौर करें तो बहुत सारी बातें सामने आती हैं। दुरूद शरीफ के पहले हिस्से में जिक्र है कि ए अल्लाह रहमत नाजिल फरमा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर, जो इस बात की तरफ इशारा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ भेजना कोई मामूली बात नहीं। पैगंबर की बुलंदी का वो मुकाम है जिस बुलंदी का हम जैसे गुनहगार तसव्वुर भी नहीं कर सकता। इस पहले हिस्से में आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हमें ये बात सिखा रहे हैं कि हम अल्लाह से दरख्वास्त करें कि अल्लाह अपने नबी पर दुरूद भेज, क्योंकि हम उस बुलंदी से इतनी पस्ती में हैं कि हम इस काबिल नहीं कि नबी पाक पर दुरूद भेजें। अब इस पहले जुमले के दूसरे हिस्से में आपकी आल पर दुरूद का जिक्र है। अब इसमें लफ्ज आल को ज्यादातर आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के अहले खाना समझा जाता है, जिनको आले मोहम्मद कहा गया। लेकिन यहाँ काबिल गौर बात यह है कि कुरान में जहाँ अल्लाह ने फिरौन की बात की है तो वहाँ आले फिरौन के अल्फाज का इस्तेमाल हुआ है, जिससे मुराद फिरौन के तमाम मानने वाले। तो अगर आले फिरौन का मतलब फिरौन के मानने वाले यानी फॉलोअर्स हैं, तो फिर आले मोहम्मद से मुराद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के फॉलोअर्स यानी पूरी उम्मत होगी। इसकी एक और बड़ी वजह यह भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा गया, तो ये मुमकिन ही नहीं कि यहाँ रहमत सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के अहले खाना यानी खानदान पर भेजी जाए, बल्कि इससे मुराद आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का तमाम खानदान और तमाम उम्मत है। और जब हम एक बार दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो इस बात से बेखबर होते हैं कि हम असल में पूरी उम्मत के लिए अल्लाह से नेकियों और रहमतों की दरख्वास्त करते हैं। हजरत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हर रोज 70,000 फरिश्ते मस्जिद नबवी उतरकर आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर दुरूद भेजते और आपके गिर्द इकट्ठे होकर अपने परों से हर जगह को रोशन करते। वो सारा दिन दुरूद शरीफ पढ़ते और शाम को वापस आसमानों पर चले जाते और फिर शाम को 70,000 और फरिश्ते उतरते जो सुबह तक आप पर दुरूद भेजते हैं, और ये सिलसिला क़यामत तक जारी रहेगा। एक अंदाजे के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की हयात मुबारका में 70 अरब फरिश्ते आसमानों से उतरकर आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर दुरूद भेज चुके हैं, और क़यामत तक उनकी तादाद कितनी होगी ये सिर्फ एक अल्लाह ही को इल्म है। ये इस बात की कुली दलील है कि अल्लाह अपने आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत करते थे। इसलिए हमें भी ये चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर हर रोज कम से कम 100 बार दुरूद शरीफ भेजें, जिनके दुनिया में भी और आखिरत में भी बेशुमार फायदे हैं। जो शख्स पूरी जिंदगी में कसरत से आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर दुरूद भेजता है तो वो क़यामत के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के सबसे नज़दीक होगा। एक दफ़ा दुरूद भेजने पर अल्लाह उस शख्स पर 10 मरतबा रहमत नाजिल करता है। दुरूद शरीफ गुनाहों की मुआफ़ी का ज़रिया है। दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ने वाला गुर्बत और भूखो अफलास से दूर होगा। दुरूद शरीफ पढ़ने से दिल साफ हो जाता है, सोच साफ हो जाती है और एक इंसान सुकून और अमन के साथ ज़िंदगी गुजारता है। जो शख्स दुरूद शरीफ पढ़ता है तो अल्लाह दुनिया जहां के गम उससे दूर फरमा देता है। अगर हम चाहते हैं कि इस पूरी उम्मत से ये तमाम गम और मुसीबतें ख़त्म हो तो इसका एक ही हल है, और वो है आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से मोहब्बत। इसलिए दुरूद शरीफ को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बनाएं और वीडियो के आखिर में भी एक बार दुरूद शरीफ पढ़ना मत भूलिएगा।